السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوست، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مبارک گھڑی چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو کہ رحمت ہے، پہلے عشرہ کا تقریباً آدھا عشرہ گزر چکا ہے۔ آپ کے سامنے ایک دعا ہے، کافی اہم ہے، اور وہ دعا تینوں عشرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تین دعا ہے اور تینوں عشرہ کے لیے ہے۔ خاص کر افطار کے وقت ہمیں اس دعا کو پڑھنی چاہیے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، تین عشرہ رمضان المبارک کے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا آگ سے نجات، آگ سے خلاصی۔ پیارے دوستو، یہ دعا ہے جس کو آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ پہلا عشرہ کے لیے دعا ہے، دوسرا عشرہ کے لیے ایک دعا ہے، تیسرا عشرہ کے لیے ایک دعا ہے۔ ہمیں ان دعا کو افطار کے وقت، خاص طور جو کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف قسم کے غذا رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس غذا کو اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہے، تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہ دوستو، اسی وجہ سے ہماری جو قدر و قیمت ہے، ہماری منزلت ہے، ہماری عظمت ہے، فرشتوں سے زیادہ ہو جاتا ہے، اسی تقویٰ کی وجہ سے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ تو دوستو، پہلا عشرہ جس میں ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر، اے میرے رب مجھے بخش دے، ورحم، اور مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس میں جو راحمین ہے یہ سپرلیٹو ڈگری مبالغہ کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ دوستو، پہلا عشرہ رحمت بھی ہے، اس لیے جو ہمارے بزرگان دین ہے، ہمارے علماء کرام نے اس دعا کو اس عشرہ کے ساتھ مختص کیا ہے، خاص کیا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، تو رحمت کا طلب ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا جو رحمت ہے، جو رحمت والی ذات ہے، اس ذات کو مخاطب کرتے ہوئے فعل ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، دوسرا عشرہ معلوم ہے مغفرت ہے، تو دعا بھی مغفرت کے حساب سے یہ دعا ہے، اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ دعا یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت ہے، اس میں ہمیں اس دعا کو خاص طور سے اہتمام کرنی ہے، اور اس کے علاوہ اور دیگر جو دعائیں ہیں اس کو بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن جو خاص کر اس عشرے کے لیے دعا افطار کے وقت ہمیں مانگنی چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جس کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے، میں اللہ سے تمام گناہوں کا بخشش مانگتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی تمام گناہوں کو معافی مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں، جو میرا رب ہے، اتوب الیہ، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی کی طرف لوٹتا ہوں۔ دوستو، یہ دعا اس کو آپ یاد کر کے، جو مغفرت کا عشرہ، دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس عشرہ میں ہمیں اس دعا کو اہتمام کرنی ہے، خاص کر افطار کے وقت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور پیارے دوستو، وآخرہ عتق من النار، یعنی جو آخری عشرہ ہے جہنم سے خلاصی، آگ سے نجات، اس کے لیے یہ دعا ہے۔ ہمیں اس دعا کو افطار کے وقت مانگنی چاہیے، جس کو آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، تو بس ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اس دعا کو اس عشرے کے لیے بتایا گیا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بے شک ہمیں بھی معاف فرما۔ دوستو، یہ تین دعا ہے تینوں عشرہ کے لیے، آپ تینوں کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا عشرہ کے لیے ایک دعا ہے، دوسرا عشرہ کے لیے، تیسرا عشرہ کے لیے۔ پہلا عشرہ کے لیے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اور دوسرا عشرہ کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرا عشرہ کے لیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ دوستو، اس دعا کو ہمیں اہتمام کرنا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں یہ گفٹ، ہمیں یہ آفر ملا ہے۔ اس گفٹ کو غنیمت جانتے ہوئے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے وقت کو گزارنا ہے، اور اسی کے ساتھ اور دیگر اذکار کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ یہ افضل الذکر ہے،
الحمدللہ کا اہتمام کریں، یہ افضل الدعا ہے، اور اس کے علاوہ جہاں تک ہو سکے اپنے اعزاء و اقارب کی خاطر اصلاح ثواب کرے، ان کے نام پہ صدقہ خیرات کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کو کما حق ہو، جیسا کہ اس کا حق ہے اس طریقے سے گزارنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔